بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیے سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں استاد اور پراسرار شیطان کی کہانی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھی۔ نورپور گاؤں جانے کے لیے میں بس اسٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر اکا دکا 1-2 چھوٹی دکانیں تھیں، وہ بھی بند ہو چکی تھیں۔ دسمبر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں بس سے اترا، پریشانی کی حالت میں اپنے بیگ کو گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے جا بیٹھا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے آگے کا راستہ پتہ ہی نہ تھا۔ میرا نام عمر ہے اور میں ایک پیشے کے لحاظ سے ایک استاد ہوں۔ میری عمر 40 سال ہے اور میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں نورپور آیا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتایا تھا کہ اسکول کا چپراسی مجھے بس اسٹاپ پر لینے کے لیے آئے گا۔ وہ مجھے سرکاری رہائش پر لے کر جائے گا۔ شاید وہ بیچارہ میرا انتظار کر کر کے واپس چلا گیا ہو، کیونکہ نورپور جانے والی بس ایک مجھ سے چھوٹ گئی تھی، جبکہ میں دوسرے بس میں آ گیا۔ اس نے مجھے رات کے 1 بجے یہاں پر اتار دیا، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے چاروں طرف دھند ہی دھند تھا۔ سردیوں کی وجہ سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی۔ میں نے بیگ میں رکھی ہوئی ٹارچ نکالی، اس کا بٹن دبایا تو چاروں طرف روشنی ہی روشنی چھا گئی تھوڑی بہت۔ اتنے میں میرے کان میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آئی، جیسے کہ کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ آ رہا ہے، جیسے کہ وہ بوڑھا شخص میری طرف آ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اس طرف کی جس طرف سے آواز آ رہی تھی، لیکن دھند کی وجہ سے روشنی واپس میری طرف آ رہی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہ انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کیا، لیکن وہ آواز آ رہی تھی، وہ خود نظر نہیں آیا۔ میں بے چین ہو کر اس کی طرف بڑھا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں نے بیگ رکھا اور اس آواز کی سمت چلا۔ چلتے چلتے دیکھا، نہ ہی وہاں پر کوئی بندہ ہے اور نہ ہی کوئی بندی، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ واپس جا رہا ہو۔ میں اس آواز کی جانب بھاگتا ہوا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میں تو یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں۔ دوڑتے دوڑتے دھند کی وجہ سے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ میں 2 قدم واپس پیچھے مڑا اور چلنے لگا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سردی کے مارے میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ وہ ہاتھ جیسے برف کے مائع تھا۔ پہلی بار میرے جسم میں خوف پیدا ہوئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بوڑھا تھا، جس نے سردی کی وجہ سے دیہاتیوں کی طرح سر پر ایک کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ بوڑھے کو سردی میں کپ کپاتا ہوا دیکھ کر میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بابا جی، آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کی لاٹھی کی آواز سنی تو آپ کو کافی زیادہ ڈھونڈا، لیکن آپ نظر ہی نہیں آئے، شاید دھند کی وجہ سے۔ بیٹا، میں چلتے چلتے کافی زیادہ تھک چکا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اوہو، یہ بات ہے، میرے منہ سے یہ نکلا۔ میں آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، شاید میری نظر آپ پر نیچے نہ پڑی ہو۔ میں نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بابا جی، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے سر اوپر کر کے دیکھا۔ اس نے کہا، شاید آپ اس علاقے میں نئے ہو۔ جی بابا جی، میں یہاں پر ابھی آیا ہوں۔ نورپور اسکول میں میرا تبادلہ ہوا ہے۔ میں شہر سے یہاں آیا ہوں۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے غصے لہجے میں کہا۔ بابا جی، میں ابھی یہاں پر بس اسٹاپ پر اترا ہوں، لیکن نورپور جانے کا آگے کا راستہ مجھے معلوم نہیں۔ انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے اور راستہ معلوم کر لوں۔ اچھا، تو چلو تم میرے پیچھے، بوڑھے نے کہا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری بنا بات سنے جا رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بوڑھے کی چلنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں بس اسٹاپ پر پہنچا اور اپنا سارا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے جا رہا تھا۔ میں 1 قدم اٹھا رہا تھا کہ جیسے وہ 3 قدم اٹھا رہا تھا۔ میں بھاگتا بھاگتا جا رہا تھا۔ میری سانس پھولی، لیکن میں نے بوڑھے کو آواز دی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔
इस सारे भाग दौड़ की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने बैग फेंककर एक जगह सस्ताने लगा। अचानक फिर से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे मैं फिसलते हुए घोड़े की तरह उछला और पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा था। मेरे मुंह से निकला, बाबा जी आप? और दूसरी तरफ मैंने योले को भी देखा, जिसमें बाबा जी धुंध की तरह नजर आ रहे थे। प्यास लगी है, ये पानी पी लो। इसने एक बोतल मेरे हाथ में थमा दी। मैंने जल्दी से ढकना खोला और पानी घूंट पीने लगा। पानी का जायका थोड़ा बहुत नमकीन और गाढ़ा भी लग रहा था, लेकिन मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था। मैंने बोतल को मुंह से हटाकर टॉर्च ऑन करके देखा तो उस बोतल के अंदर लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर उल्टी की और सारा खून बाहर निकाल दिया। मैंने गुस्से से बूढ़े को देखा और बूढ़ा मेरी तरफ हंसता हुआ देख रहा था। इसके चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। वो इसे हटाने लगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही वो कपड़ा उतारता जा रहा था, वो कपड़ा खून से आलूदा होता जा रहा था। इसके औजार देखकर मेरे हौसला खता हो गए। इसके चेहरे पर सिर्फ दांत थे और इसके दांतों से खून बहता जा रहा था। ना ऊपर वाली होंठ थी, ना और नीचे वाली। नाक की जगह एक गड़ा था। इसकी शैतानी हंसी देखकर मुझे और भी ज्यादा खौफ होने लगा। मैंने इसका खौफनाक चेहरा देखा तो मैं बैग को छोड़कर टॉर्च हाथ में लिए सीधा भागता जा रहा था। जिस तरफ चीखता चिल्लाता भागता जा रहा था, उस तरफ सिर्फ झाड़ियों से ही भरी हुई थी। इतना भागा कि कांटेदार झाड़ियां मेरे पाँव में लगकर खून बहने लगा। जब मैं थक गया तो मेरी एक चीज से ठोकर लगी और मैं जाकर एक गड्ढे में गिर गया। जब से भागा था, पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो बूढ़ा मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। मैं चुप करके गड्ढे में बैठा हुआ था। इतने में वो लाठी की टिक टिक की आवाज़ आने लगी। आवाज़ मेरी तरफ आ रही थी। मेरे सर से लेकर पाँव तक के बाल सारे जिस्म के उठकर खड़े हो गए। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर सारी दुनिया को बुलाऊं। मैंने तो ऐसा कहानियों में सुना था, लेकिन एक बार जिंदगी भी कहानी की तरह बन जाती है, ये तो मुझे पता ही ना चला। जब मैंने टॉर्च का बटन ऑन किया तो मुझे एक धचका लगा। ये तो एक टूटा हुआ कब्रिस्तान है। मतलब मैं भागते भागते आकर एक कब्रिस्तान में गिर गया। कब्रिस्तान का सोचकर मैं तो और भी ज्यादा परेशान हो गया। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी। यकायक हाथ में मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का समझ के मेरी चीख भी ना निकल रही थी। मैं समझ गया कि ये वही बूढ़ा है। इसका हाथ में बला की ताकत थी। इसने मुझे चुंटी की तरह पकड़कर कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया। मैंने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मारो मत, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनका गुजारा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रात को जब सारी दुनिया सो जाती है तो ये शैतान जिन जाग जाता है, अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलता है। आज मेरा शिकार तू है। आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों। इसने ये कहकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और वो मुझसे 2.5 फुट दूर था, लेकिन इसका हाथ इतना बड़ा हो गया कि वो मेरी तरफ आ रहा था और इसने मेरा गर्दन पकड़ने की कोशिश की। इसने इतने बड़े नाखून थे कि वो नाखून मेरे गर्दन के अंदर चले गए। मैंने ज़ोर ज़ोर से इसके हाथ को काटा और अपना गर्दन छुड़ाकर भागा। फिर मैं कांपते हुए पाँव से भागता भागता कब्रिस्तान से टकराता हुआ जा रहा था। कब्रिस्तान के आगे देखा कि वहाँ पर दरख्त पर छोटे छोटे परिंदे बच्चों के मायने नज़र आ रहे थे। वो मुझे घूर रहे थे। इनकी आंखें उल्लू जैसी थी, बला जैसा दिख रहा था। मैं आगे बढ़ा और किसी चीज़ से टकरा गया। मैं पूरा कब्रिस्तान मेरी मुंह से निकली हुई चीखों से गूंज उठा। मैं गिरकर उठ खड़ा हो गया। देखा एक बारिश सफ़ेद कपड़ों में बलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से उठा और कहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी जिन मुझे खा जाएगा। उस बुजुर्ग ने अपनी उंगली उठाई और अपने होंठों पर रखा, मुझे खामोश कहने का इशारा दिया। मुझे इतने में वो लाठी की आवाज़ फिर से आई। वो बूढ़ा मेरे पीछे आ रहा था टिक टिक करते हुए। इतने में उस बुजुर्ग ने कहा, बोलो हक हु अल्लाह का नाम पुकारो। जैसे ही मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकला, वो शैतान जैसे परिंदे बच्चे नुमा बैठे हुए थे, वो उड़कर फड़फड़ा कर चले गए। जैसे ही वो बूढ़ा मेरे करीब आता जा रहा था, उस बुजुर्ग ने मुझे फिर से कहा, बोलो हक हु
اللہ، اور میں نے دیوانگی آواز میں زور زور سے کہنے لگا، ہر درد کی دوا مشکل کشا اللہ۔ جیسے ہی میرے لبوں سے یہ نکلا وہ شیطان کی لاٹھی گر گئی اور خود زمین پر گر گیا اور وہ شیطان پرندے نما ہو کر اڑ کر چلا گیا۔ میری آواز آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکنیں پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس بزرگ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ وہ تو ہوا کے مانند مسکرا رہے تھے۔ بیٹا، انسان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کر کے یہ شیطانی جنات اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کاٹ کر کھا جانا چاہتے ہیں۔ اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے نام سے پرسکون کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ہوا کی طرح تحلیل ہو کر اڑنے لگے۔ جب میں نے اسے اڑتا دیکھا اور میرے کانوں میں اللہ کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ جس طرف اذان ہو رہی تھی میں اسی طرف جا رہا تھا جب دیکھا کہ میں ایک گاؤں میں پہنچ چکا تھا جس کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا نور پور گاؤں۔ مسجد کے امام سے اس چپراسی کا پوچھ کر میں نے وہ بند کیا ہوا گھر کھلوایا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا اور میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔